بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماج میں آئے دن مخلوط نظام تعلیم کی وجہ سے، مغربی کلچر کی وجہ سے، یورپین تہذیب، اسکولوں کا نظام، فلمی دنیا، دیکھا دیکھی، اپنے اندر بے حیائی جس قدر ہمارے سماج میں آتی جا رہی ہے، ایسے موقع پر ہمیں اپنی مسلمان بچیوں کو، مسلمان بہنوں کو، مسلم خواتین کو یاد دلانا چاہیے کہ ان کا منصب، ان کی عزت، ان کی عصمت کتنی بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ حیا ایک عورت کا بہت بڑا جوہر ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا سے متعلق، پردے سے متعلق کس قدر تعلیمات اپنی ازواج مطہرات کو، بنات اطہار کو اور صحابیات کو اور تمام امت کی ماؤں اور بہنوں اور مسلمان خواتین کو کس قدر تاکید کے ساتھ حیا کی تعلیم دی ہے، اور مردوں کو بھی کس قدر حیا کا حکم فرمایا ہے۔ آج اس موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنا، تاکہ ہماری عرض کرنے کا ارادہ ہے تاکہ ہماری ان بہنوں اور بیٹیوں کو یہ بات پہنچے کہ علماء، قرآن حدیث، مدارس اور مساجد کے ائمہ کے خطابات یہ عورتوں کی دشمنی میں نہیں کہی جا رہی ہیں، عورتوں کے اس فیشن اور بے حیائی سے نفرت میں نہیں کہی جا رہی ہیں، بلکہ ان کی محبت میں، ان کی عزت اور عصمت کی حفاظت کی خاطر کہی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ارشادات کا خلاصہ یہ ہے، شرم اور حیا انسان کی ایک فطری صفت ہے، جس کو انسان کی سیرت سازی میں، اخلاق سازی میں، حسن کردار میں حیا کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ حیا وہ صفت ہے جو انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ جس انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے برے کاموں سے بچنے کا خوف ختم ہو جاتا ہے، پھر تمام سماج کے سامنے فواحش اور منکرات کا ارتکاب کرتے ہوئے وہ جھجکتا نہیں ہے، شریفانہ حرکتیں اسے عیب لگتی ہیں، بے حیائی کی حرکتیں اسے ایک طرح کا فیشن اور کلچر لگتا ہے۔ شرم حیا انسان کی بہت سی خوبیوں کی جڑ ہے۔ جس کے اندر شرم حیا آ جاتی ہے، بہت سی خوبیاں خود بخود جمع ہو جاتی ہیں۔ شرم و حیا جس کے اندر سے نکل جاتی ہے، وہ فواحش اور منکرات کا اڈا بن جاتا ہے، بہت سی برائیاں خود بخود اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے زیادہ جن باتوں کا حکم ہے، ان میں ایک چیز حیا بھی ہے۔ آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان اللہ حی ستیر یحب الحیاء والستر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حیا والے ہیں، اللہ بہت زیادہ شرمیلے ہیں، اللہ حیا کو پسند کرتے ہیں، پردہ پوشی کو پسند کرتے ہیں، کسی کے عیب اچھالنے کو اللہ پسند نہیں فرماتے، کسی کا ستر دیکھنے کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ چنانچہ آگے ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمان مردوں اور خواتین کو یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ سنو، ہر مذہب اور ہر دین میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے۔ اسلام کی خوبی کیا ہے؟ اسلام کا کمال کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا، ہر دین میں اخلاق نامی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وخلق الاسلام الحیاء، اسلام کا حسن اخلاق مسلمانوں کے اندر حیا پایا جانا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی اور کمال ہے کہ اس کے ماننے والے مرد اور عورتوں میں حیا ہو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہر دین کی امتیازی صفات ہوتی ہیں، اور اسلام کی امتیازی صفت وہ اس کے مسلمانوں میں حیا کا پایا جانا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام راستے سے گزرتے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کو اس کے شرمیلے پن کی وجہ سے ڈانٹ رہا تھا کہ تم ایسے شرمیلے رہو گے، ایسے باحیا بنے رہو گے تو اپنے حق کیسے حاصل کر سکو گے؟ کسی سے اپنا حق پوچھتے ہوئے شرماتے ہو، کہیں کام کرتے ہوئے شرماتے ہو،
کسی سے کچھ لیتے دیتے ہوئے شرماتے ہو، اس طرح اگر تم شرمیلے بنے رہو گے تو جیو گے کیسے؟ یہ وہ بھائی اپنے بھائی کو تنبیہ کر رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا شرمیلے پن کی وجہ سے، باحیا ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کہو، اس پر تنبیہ نہ کرو، اسے عیب بنا کر شمار نہ کرو، کیونکہ حیا ایمان کی شاخ ہے۔ جس کے اندر کامل ایمان ہوتا ہے اس کے اندر کامل حیا پائی جاتی ہے۔ اب یہ حیا جو دکھ رہی ہے اس کے اندر، یہ شرمیلا پن جو دکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے بازاری زبان استعمال نہیں کرتا، بازاری حرکتیں نہیں کرتا، اور وہ کام جو عام لوگ بے شرم بے حیا بن کے کر لیتے ہیں اس سے ایک انسان رک جاتا ہے، تو وہ اس کے ایمان کی تقویت اور کمال کی وجہ سے ہے۔ فرمایا فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ حیا جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ چنانچہ فرمایا جس کے اندر حیا ہوگا اس کی حیا اسے جنت میں لے جائے گی، جس کے اندر بے حیائی ہوگی بے حیائی اسے جہنم میں لے جائے گی۔ کیسے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایمان کا درخت بنایا، اس کی جڑوں کو جنت میں گاڑا، اس کی شاخوں کو دنیا میں چھوڑا، اور اس کی شاخوں میں سے ایک شاخ حیا کی شاخ ہے، جو دنیا میں حیا اور شرم والی شاخ کو پکڑ لیتا ہے اور بازاری حرکتیں کرنے سے، بے پردگی سے، بے حیائی سے، بے شرمی سے رک جاتا ہے اور حیا کی شاخ کو تھام لیتا ہے۔ یہ حیا کی شاخ جب دنیا سے اٹھائی جائے گی تو یہ اپنے درخت یعنی ایمان والے درخت سے جا کے ملے گی، اور وہ ایمان کا درخت جس کی جڑیں جنت میں ہیں تو اس ڈالی کے پکڑے ہوئے انسان کو بھی جنت میں لے جا کے چھوڑے گی۔ اور حدیث میں فرمایا بے حیائی کا درخت اللہ نے جہنم میں گاڑا ہے، اس کی شاخیں دنیا میں چھوڑا ہے۔ جو بے حیائی کی شاخیں پکڑ لے گا، کسی بھی جہت سے بے حیائی کر رہا ہو، آج دیکھ لیں ٹک ٹاک پر ہو، انسٹاگرام پر ہو، ریلز پر ہو، فیس بک پر ہو، موج میں ہو یا اسنیپ چیٹس میں ہو، مختلف میڈیا سوشل میڈیا کے ایپس ایسے ہیں جس میں سے عورتیں ایسی بے حیائی اور فواحش والی زبان استعمال کرتی ہیں جو ایک مرد اپنی بیوی سے تنہائی میں بستر پر لیٹے ہوئے بھی ویسے الفاظ زبان سے نکالتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ ویسے الفاظ لڑکیاں کھلے عام یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر جو مرد اور عورت کی شرمگاہ کے لیے مخصوص الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ان کے تعلق اور محبت کے لیے ایسے الفاظ جو بازاری زبان میں گالی گلوچ کے موقع پر استعمال کیے جاتے ہیں، وہ ریلز بنانے میں، جوکس بنانے میں، انٹرٹینمنٹ کے لیے لڑکیاں آدھے آدھے کپڑے پہن کر، نیم برہنہ لباس میں سیکسی بن کر، میک اپ کر کے دعوت زنا دیتی ہوئی، دعوت فحشکاری دیتی ہوئی، اس سے کمائی کا ذریعہ، شہرت کا ذریعہ بنا کر لوگوں کا دل لبھانے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بے حیائی کی شاخوں کو پکڑی ہوئی عورتیں، یہ بے حیائی کی شاخوں کو پکڑے ہوئے مرد، یعنی ایسے بے حیائی کے ریلز اور موج اور ایپس بنانے والے جس کے ویورز ہوں، جس کے سبسکرائبرز ہوں، جسے دیکھنے کو من کرتا ہو، یہ سب وہ لوگ ہیں جو بے حیائی کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ جب یہ شاخیں دنیا سے اٹھائی جائیں گی تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو کیا فرمایا؟ حیا جنت میں لے جاتی ہے، بے حیائی جہنم میں لے جاتی ہے۔ الحیاء من الایمان والایمان من الجنہ والبذاذۃ من الجفا والجفاء من فی النار۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان یہ دونوں بہت گہرے دوست ہیں، دونوں بہت جگری دوست ہیں۔ جب کسی قوم میں حیا ہے تو اس قوم میں ایمان بھی باقی رہے گا، جس قوم سے حیا اٹھ جاتی ہے اس قوم سے ایمان بھی اٹھ جاتا ہے، دونوں ساتھ چلنے والی چیزیں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ اکٹھا رہتی ہیں حیا اور ایمان، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، ایک ختم ہوئی تو دوسری بھی ختم ہو جائے گی۔ اور ایک روایت میں فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر، سنو جس کے اندر حیا آتی ہے اللہ اسے ہر بھلائی سے نواز دیتے ہیں۔ شرمیلے انسان کی ہر ادا بھلی لگتی ہے اور بے شرم بے حیا انسان کی ہر حرکت سے نفرت ٹپکتی ہے، گھن آتی ہے اس کی حرکتوں سے۔
لطف کے لیے، لذت نفس کے لیے، آنکھوں کے زنا کی خاطر، کانوں کی زنا کی خاطر، نفسانی خواہشات کی خاطر انسان ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کے ویڈیوز دیکھ لے، مزے لے لے، ہنس لے، مسکرا لے، لیکن ایسی عورتوں کو کوئی اپنی بیوی بنانا نہیں چاہتا، ایسی عورتوں کو کوئی اپنی بچوں کی ماں بنانا نہیں چاہتا، ایسی عورتوں کو کوئی اپنا لائف پارٹنر بنانا نہیں چاہتا۔ ان سے لطف اندوز ہو کر، مزے لے کر، ان کے جسمانی ساخت کو دیکھ کر اندر سے ایک سیکسی کیفیت سے مزے لیتے ہوئے پھر بند کر کے رکھ دیتا ہے، کبھی اسے ایک پاک دامن عورت کی طرح اپنی زندگی کا ساتھی بنانا گوارا نہیں کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں اللہ سے ایسے حیا کرو، شرم کرو جیسے اللہ سے شرم کرنے کا حق بنتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اللہ سے شرم کرنے کا حق کیا ہے؟ ہم تو حیا کرتے ہی ہیں۔ فرمایا، حیا کا مطلب وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، مطلب یہ ہے اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ آدمی اپنے سر اور دماغ میں آنے والی باتوں کا بھی خیال رکھے کہ کہیں بری باتیں تو نہیں سوچ رہا ہوں، برے برے خیالات، برے برے وسوسے، گندی سوچ میں رہنے والا انسان اللہ سے حیا نہیں کر سکتا۔ اللہ تو تمہاری سوچ کو بھی دیکھ رہا ہے، تم برا سوچتے کیسے ہو، سیکسی سوچ میں کیسے پڑے رہتے ہو، یہ اللہ سے حیا نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی حیا کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ اور فرمایا، پیٹ میں جانے والی چیزوں کی حفاظت کرو، اگر اللہ سے شرم کرتے تو حرام نہ کھاتے، حرام کھا بھی رہے ہو، ڈاؤٹ فل والی کمائی کھا بھی رہے ہو، اور پھر اللہ سے شرم کرنے کا دعویٰ بھی کر رہے ہو۔ بے شرم انسان ہے جو حرام خوری کرتا ہے، اگر اللہ سے شرماتے تو پھر حرام خوری نہ کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو اور مر جانے کے بعد انسان فنا ہو کر بوسیدہ ہو جانے کو نہ بھولے۔ موت کو بھولا ہوا شخص وہ ہرگز حیا والا نہیں ہو سکتا ہے۔ بے حیا لوگ ہیں جو موت کو بھول جاتے ہیں۔ حیا کا مطلب کہاں تک فرمایا؟ کہیں فرمایا، جو شخص آخرت کو یاد رکھتا ہے، وہ پانا چاہتا ہے، تو پھر دنیا کی زینت اسے چھوڑنا پڑتا ہے، اور جو شخص یہ کام کر لے کہ جسے حیا کہا جاتا ہے، تو پھر واقعتاً اس نے اللہ کی حیا کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ سے جو حیا کرنا تھا وہ حق ادا ہو گیا۔ فمن فعل ذلک فقد استحیا من اللہ حق الحیا، جس نے ان کاموں میں حیا کا دامن تھام لیا، اس نے اللہ سے حیا کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر عورت، ستر مانے چھپانے کی چیز، یہاں سے سمجھیں ستر کسے کہتے ہیں، ستر کی تعریف کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے امت کو ستر کا حکم دیا ہے، اور اس کے بڑے اہتمام سے بیان فرمایا۔ ستر کسے کہتے ہیں؟ ستر کو عربی میں عورتن کہتے ہیں۔ عورتن کا لفظ نکلا ہے، مشتق ہے عورن سے۔ عورن کے معنی آتے ہیں عیب، مطلب یہ ہوا عورن معنی عیب، بری چیز، ایسی چیز جس کا ظاہر کرنا برا ہے، ایسا عیب جس کا دکھانا برا ہے، جس کو انسان دوسرے کے سامنے دکھانا گوارا نہیں کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ستر۔ تو آپ بتائیے، اسلام نے جس حصے کو ستر قرار دیا ہے اس کا دکھانا برا ہے، اگر واقعتاً اندر حیا ہوتی تو پھر اسے نہ دکھاتے، اسے دکھانے کو برا محسوس کرتے۔ تو اب جو لڑکیاں ٹائٹ کپڑے، چھوٹے کپڑے، تنگ کپڑے، پتلے کپڑے، اسکرٹ پہن کر، کٹس پہن کر وہ یوٹیوب پر آتی ہوں، انسٹاگرام پر آتی ہوں، موج میں آتی ہوں، اسنیپ چیٹس پہ آتی ہوں، یا ریلز بناتی ہوں، اور جسم کے وہ حصے دکھاتی ہوں جس کے دکھانے سے شریعت منع کر رہی ہے، اسے ستر قرار دیا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ شرم نہیں ہے، اس کے برے کو برا نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ ویسے ستر کا جو لفظ ہے، عورتن کا جو لفظ ہے، مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ ستر عورت کا ایک معنی ہے وہ چیز جس کا چھپانا نماز میں ضروری ہے۔ ستر عورت کا معنی ہے وہ چیز جس کا دیکھنا حرام ہے۔ ستر عورت کا معنی ہے ہر وہ چیز جس کو انسان حیا کی وجہ سے چھپا دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں ستر میں داخل ہیں۔ شریعت میں ستر کا مطلب یہ ہوگا جس چیز کو اللہ نے دوسروں کے سامنے کھولنے سے منع فرمایا، وہ ستر عورت ہے۔ چنانچہ اسلام نے ستر عورت سے متعلق سخت حکم دیا
کہ اس کی وجہ سے بے پردگی، بے حیائی، ہر برائی کی جڑ یہ سطر کھلنے سے ہوتا ہے۔ ہر بری کام کی ابتدا بے حیائی سے شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے انسانوں، نماز کے وقت سطر کو ڈھانک لیا کرو، یعنی اپنا لباس پہن لیا کرو، خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتے ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے خذوا زینتکم، نماز میں چھپانے والی چیز کو سطر قرار دیا ہے۔ سطر کا ایک معنی یہ ہو گیا، عورت کا ایک معنی، اور وہ چیز جس کا دیکھنا حرام ہے اس کو بھی عورت کہا جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سطر کا حکم دیتے ہوئے اور اس کی تاکید فرماتے بڑے اہتمام کے ساتھ فرمایا، جسے علامہ سرخسی فرماتے ہیں فَالنَّظْرُ إِلَى الْعَوْرَةِ حَرَامٌ، سطر کی طرف دیکھنا حرام ہے، یعنی جس جسم کے جس حصے کو دیکھنے سے شریعت نے منع کیا ہے وہ حصہ بھی سطر میں داخل ہے، عورتن میں داخل ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لَأَنْ أُخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَأَنْقَطِعَ نِصْفَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنْظُرَ إِلَىٰ عَوْرَةِ أَحَدٍ أَوْ يَنْظُرَ أَحَدٌ إِلَىٰ عَوْرَتِي، کہ میں آسمان سے گر جاؤں، میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور میں دو حصوں میں بٹ جاؤں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں کسی دوسرے مرد یا عورت کے سطر والے حصے کو دیکھوں، شرمگاہ کو دیکھوں، یا کوئی دوسرا مرد یا عورت میرے سطر والے حصے کو دیکھے۔ جان چلی جانا بہتر ہے، ٹکڑے ہو جانا بہتر ہے، لیکن دوسروں کے جسم کے اس حصے کو دیکھنا مجھے ہرگز پسند نہیں ہے۔ یہ تعلیم تھی صحابہ کی، یہ حکم تھا شریعت کا، لیکن آج موبائل کی دنیا کی وجہ سے ہر انسان دوسرے کے جسم کو دیکھ کے مزے اڑا رہا ہے۔ عورت کے جسم سے مزے لوٹ رہی ہے، مرد عورت کے جسم سے، عورت مرد کے جسم سے، کوئی حیا پردے کا نقطہ بھی باقی نہیں رہا ہے۔ اسی کو فیشن سمجھا جا رہا ہے، اسی کو ویڈیوز بنانے میں کمال سمجھا جا رہا ہے، اسی کو ریلز اور موج اور انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹس کے ذریعے سے دوسروں کے دل لبھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس کے دیکھنے کے بجائے مر جانا گوارا تھا۔ انٹرٹینمنٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے بے حیائی کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ننگے ہونے سے بچا کرو، بے لباس ہرگز نہ ہونا، بے لباس برہنہ ہرگز نہ ہونا۔ جانور اور انسان میں فرق یہی ہے کہ جانوروں کو کپڑے نہیں پہنائے جاتے، انسانوں کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اور اگر تم نے اپنے جسم کے کپڑے اتار دیے تو جانوروں سے زیادہ بے حیائی اس سماج میں آ جائے گی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے جانوروں کو کپڑے تو نہیں پہنایا، لیکن ان کے جسم پر جلد اسکین ایسی چڑھائی ہے کہ اگر وہ کپڑے نہ بھی پہنے تو کسی ننگے جانور کو دیکھ کر انسان کے اندر سیکسی خواہشات پیدا نہیں ہوتی۔ ان کے جسم کی جلد ایسی بنائی ہے اللہ نے، اسکین ایسی بنائی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کسی گدھے کو دیکھو، کسی گھوڑے کو دیکھو یا کسی کتے کو دیکھو، تو کپڑے تو پہنا ہوا نہیں ہے، گدھا، کتا، خنزیر کوئی بھی، تو اسے دیکھنے سے انسان کے اندر سیکسی خواہشات پیدا نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر انسان کپڑے نہ پہنا ہو تو پھر بے لباس برہنہ انسان کو دیکھنے سے جسم کے اندر سیکسی خواہشات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان کی اسکین کو اللہ نے ویسی سیکسی بنایا ہے، پرکشش بنایا ہے۔ تو اگر انسان اپنے جسم پہ کپڑے نہ رکھا تو جانور سے بھی زیادہ نقصان ہو جائے گا انسانی سماج کے اندر۔ چنانچہ جہاں بے پردگی آئی وہاں پر زنا کے راستے کھل گئے، جہاں پر بے حیائی آئی وہاں پر بدکاری کے اڈے کھل گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایاکم والتعری، بے لباس ہونے سے بہت بچا کرو۔ یہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہم اکیلے ہوں، کمرے میں کوئی نہیں ہے، تنہا سو رہے ہوں، تو بھی پورے کپڑے اتار کر ننگے ہو کر ہرگز نہ سونا۔ نہ کچھا پہنا ہے، نہ بنیان پہنا ہے، نہ نائٹ پینٹ پہنا ہے، نہ لنگی پہنا ہے، نہ عورتیں اپنی نائٹی پہنی ہیں، اپنی رات کے ڈریس پہنی ہیں، ایسے ہی بے لباس ہو کر، یا نہیں تو ایسے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر جس کا پہننا پسند نہیں کیا جاتا ہو شریعت میں، ایسے نہ سویا کرو۔
اب اکیلے میں کس سے پردہ کرنا ہے؟ دو لوگوں سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ سے پردہ کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہارے ساتھ فرشتے موجود ہیں، پاکیزہ مخلوق، اس سے تم پردہ کیا کرو۔ چنانچہ سوتے وقت بھی بے پردہ بے برہنہ نہ رہا کرو۔ صرف دو جگہوں پر واش روم جاتے وقت انسان نچلے حصے کا کپڑا اتارنا یا کھولنا پڑتا ہے، اور دوسرا بیوی سے صحبت کرتے وقت۔ یہ دو وقت اگر تم ضرورت کے بقدر کپڑے اتارتے ہو تو ضرورت کے بقدر کپڑے اتارتے ہو تو اجازت ہے۔ یہاں تک بھی تعلیم فرمائی واش روم جانے سے پہلے، ابھی یہاں سے داخل ہو رہے ہیں، پہلے ہی سے اپنی لنگی نہ اٹھا لو یا پیجامہ نہ کھول لو، بلکہ زمین سے جتنا قریب ہوتے جاؤ بیٹھنے کے، تب جا کے اپنے جسم سے کپڑا ہٹاؤ۔ یہ تک تعلیم فرمائی ہے اتنی باریکی کے ساتھ کہ تنہائی میں واش روم کرتے وقت بھی اپنے جسم کے کپڑے کا خیال رکھا کرو۔ اور ایسے ہی ایک حدیث میں جب بیوی سے صحبت کرنا ہو تو پورے ننگے لباس بے لباس اور برہنہ ہو کر، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اپنی اہلیہ کے ساتھ ہم بستری کرے تو پردے کے ساتھ کرے، وہ وحشی گدھے کی طرح برہنہ نہ ہو جائے۔ لا یتجردان تجرد البعیرین، دو گدھوں کی طرح آپس میں ننگے نہ ہو جایا کرو، اس وقت بھی چادر اوڑھ کر اپنی اس فطری خواہش کو پوری کرو۔ تنہائی میں بھی اپنے جسم سے کپڑا ہٹانے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت ام حذیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اپنی زمین جو کھیت وغیرہ تھی مال غنیمت میں آئی ہوئی وہاں تشریف لے گئے، تو کھیت میں کام کرنے والا چرواہے کو دیکھا کہ وہ پورا ننگا ہو کر کھیت میں بیٹھا ہوا ہے اور کھیت میں ہل چلا رہا ہے یا کچھ بھی کام کر رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا اور فرمایا دیکھو تمہارے ہاتھ میں جو کچھ بھی اناج ہے وہ یہاں پر ڈال دو، کھجور جو کچھ بھی ہو یہاں پر رکھ دو، اور تم نے ہمارے کھیت میں باغیچے میں جو بھی کام کیا ہے اس کی جو اجرت بنتی ہے وہ پوری لے لو اپنے حساب سے جتنی تمہاری اجرت ہے، اور اپنے گھر چلے جاؤ۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں کوئی کوتاہی کی ہے؟ میں نے زمین کی دیکھ بھال اچھی طرح نہیں کی ہے، تو پھر مجھے کیوں اپنی ملازمت سے نکال دیا جا رہا ہے؟ میری کیا غلطی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہائی میں جو اللہ سے نہیں شرماتا ہم اسے اپنا ملازم بنانا نہیں چاہتے۔ کیا شرمانا ہے؟ تنہائی میں بھی جو اچھے کپڑے جیسے سطر والے کپڑے پہننا ہے ویسے کپڑے نہیں پہنتا، ہم اس کو اپنا دوست اور ملازم بنانا نہیں چاہتے، کیونکہ تنہائی میں پورا لباس کے ساتھ ہونا یہ اللہ سے شرمانا ہے، اللہ کا ادب ہے، اس میں اللہ کی عزت ہے۔ جو تنہائی میں اللہ کے ساتھ باعزت طریقے سے نہیں رہ سکتا، ہم اسے اپنا دوست اور ملازم بنانا نہیں چاہتے۔ وَلَكِنْ لَا حَاجَةَ لَنَا فِي مَنْ إِذَا خَلَّى لَمْ يَسْتَحِي مِنَ اللَّهِ، تنہائی میں اللہ سے پردہ نہیں کرتا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں کتنے گھرانوں میں ایسے ہیں، رات ہوتے ہی نائٹ پینٹ کے نام پر یا کٹ کے نام پر گھٹنوں سے اوپر کی چڈیاں پہنے جاتے ہیں، گھٹنوں سے اوپر کے کپڑے پہنے جاتے ہیں، حتیٰ کہ مرد بھی، عورتیں بھی، لڑکیاں بھی ایسے کپڑے پہن کر باہر نکلتی ہیں جس سے ان کا ران کا آدھا حصہ نظر آتا ہے، بلکہ بس سورین پر کپڑا ڈھکا رہتا ہے، باقی صرف سب دکھائی دیتا ہے۔ وہ کپڑے جو ہم چھوٹے بچوں کو پیمپر کی جگہ پر پہناتے ہیں، پیمپر کے جیسے کپڑے بڑی بڑی بچیاں لڑکیاں پہن رہی ہیں، لڑکے پہن رہے ہیں۔ کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے غریبوں میں جہاں پر بچوں کو اسکول میں جانے کے لیے جو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، وہ چھوٹے کپڑے بڑے لوگ شادی شدہ شادی کے قابل لڑکے لڑکیاں پہن کر گھومتی رہتی ہیں۔ اللہ سے شرم نہیں آتی جس نے تمہیں اتنا حسین بنایا، اتنا خوبصورت بدن دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مجھ کو ننگا چلنے سے منع فرمایا گیا ہے، بے لباس ہو کر کبھی نہ چلا کرو۔ نہیت ان امشی عارین، بے پردہ رہنا، بے برقع رہنا، بے لباس رہنا، اس کے بہت خطرناک نتائج نکلتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اگر کوئی آدمی حمام میں غسل کرنے کے لیے جائے، باتھ روم میں نہانے کے لیے جائے، تو وہاں پر بھی آخر اپنے بدن پر سے پورا کپڑا نہ ہٹائے،
کیا تاکید سے فرمایا، جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ بغیر لنگی کے حمام میں داخل نہ ہو۔ یعنی حمام تو چاروں طرف سے گھرا ہے، دروازہ بند ہے، کوئی اندر جھانکنے والا نہیں ہے، اس وقت پانی نہانا ہی مقصود ہے، پورے جسم پر پانی ڈالنا ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا يَدْخُلَ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ اِزَارٍ، حمام میں بغیر ازار کے داخل نہ ہو۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غسل کرنے کے لیے تالاب میں، حوض میں، سمندر میں، ندی میں، نالے میں، یا آج کے حساب سے کسی سوئمنگ پول میں نہانے کے لیے اور غسل کرنے کے لیے جاتا ہو تو بغیر کپڑے کے ہرگز نہ جائے۔ آج دیکھ لیں بیچ پر، سمندر کے کنارے، بیچ پر یا کہیں سوئمنگ پول میں لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، کیسے نیم برہنہ کپڑے پہن کر نہاتے نظر آتے ہیں۔ اس بات سے انہیں شرم بھی نہیں آتی ہے، صرف انہوں نے فلموں میں دیکھا، سیریلوں میں دیکھا، یورپین کلچر دیکھا، اسے سمجھ رہے ہیں وہ ایک فیشن ہے، وہ انسانی حقوق اور تقاضوں اور آزادانہ زندگی کا حصہ ہے، جسے اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے جسم میں اور جانوروں کے جسم میں بہت بڑا فرق ہے۔ لا تدخلوا الماء الا بمئزر فإن للماء عینین، کیا بات فرمائی، پانی میں بغیر کپڑوں کے داخل نہ ہونا۔ پانی کو بھی اللہ نے آنکھیں دے رکھی ہیں، پانی کو بھی اللہ نے آنکھیں دے رکھی ہیں۔ اگر یوں سمجھ لیجئے کہ جس سوئمنگ پول میں ہم نہانے کے لیے جا رہے ہوں، وہاں پر اگر پانی کے اندر کیمرے فٹ کیے گئے ہوں اور ہماری جو بھی حرکت اس پانی کے اندر ہو رہی ہے، بغیر لباس کے، ننگے پن کی حالت میں جو کچھ بھی انگلیاں کر رہے ہیں، وہ اگر کیمروں میں کیچ ہو جاتے ہوں اور پھر اسے اسکرین پر دکھایا جاتا ہو، تو پھر کوئی خاتون، کوئی لڑکی، کوئی لڑکا اتنا بے شرم بن جائے گا کہ اس کے اس پورے مخصوص حصے اور اس کے اعضاء کو بھی اسکرین پر دکھایا جائے۔ ہو سکتا ہے اتنے بھی زیادہ بے شرم بے حیا ہمارے سماج میں ہو چکے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ شرمیلے انسان تھے اور سخت پردے کا اہتمام کرنے والے تھے، ان پر شرم اور حیا کا غلبہ اتنا رہتا تھا، پورے بدن کو ہر وقت ڈھانکے رکھتے تھے، ان کے جسم کی کھال کا کوئی حصہ کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا، مرد بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کتنے جلیل القدر نبی، کتنے غصے والے نبی، کتنے رعب والے نبی، لیکن شرم اور حیا اتنی تھی کہ کوئی شخص ان کے جسم کا کوئی حصہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لا یرا من جلدہ شیء، ان کے جسم کا کوئی حصہ نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ تو پردے کے سلسلے میں بہت سی برائیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پردے کا اہتمام کریں اور حیا اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اب پردے کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ پردہ، ٹاپ درجے کا پردہ کیا ہے کہ عورت ہر برائی سے پاک رہ سکے؟ ٹاپ درجے کا پردہ کیا ہے؟ ٹاپ درجے کا پردہ یہ ہے، بلند ترین، عظیم ترین پردہ یہ ہے جو قرآن حدیث سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ خواتین، لڑکیاں، عورتیں اپنے گھر کی چار دیواری یا پردے یا پالکی وغیرہ میں اس طرح چھپائی جائیں اور چھپی رہیں کہ ان کی ذات ہو، ان کا لباس ہو، ان کا ظاہر ہو، ان کا باطن ہو، ان کے جسم کا کوئی حصہ ہو، چھپی ہوئی زینت کی چیزیں ہوں، ان کا چہرہ ہو، ان کے ہاتھ ہو، ان کے پیر ہو، جسم کا کوئی حصہ، ہتھیلیاں تک بھی کسی کو نظر نہ آئیں۔ جیسے کوہ نور ہے، گھر کے زیورات ہیں، سونا چاندی ہے جس پر باہر والے کی نگاہ پڑنے نہیں دی جاتی ہے، جیسے قیمتی چیز کو کسی لاکر میں رکھ کر بہت حفاظت سے اس کی دیکھ بھالی کی جاتی ہے، ویسے عورت بھی اسلام کی نظر میں بہت بڑا قیمتی ہیرا ہے، وہ موتی ہے، وہ جوہر ہے جسے باہر والوں کی نگاہ سے محفوظ رکھنا پڑتا ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کا پردہ ہے۔ چنانچہ اپنے گھر کے اندر رہنا، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہے اور اسلام کا عظیم درجے کا پردہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے اللہ کے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں رہا کرو۔ گھروں میں رہنے کا حکم دراصل پردے کا حکم ہے۔ گھر سے باہر نہیں نکلیں گی تو چہار دیواری ہی ان کے لیے پردہ ہوگی۔
یہ اعلیٰ درجے کا پردہ ہے۔ کس کو فرمایا جا رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کو۔ کیا نبی کی بیویاں گھر سے باہر نکلیں گی تو باہر والے انہیں چھیڑیں گے؟ نعوذ باللہ، باہر والوں کی اتنی ہمت ہے؟ صحابہ بری نیت سے، برے ارادے سے ہاتھ بڑھائیں، پھر بھی نبی کی بیویوں کو چہار دیواری کا حکم دیا جا رہا ہے۔ در حقیقت ان کے ذریعے سے تمام امت کی ماؤں اور بہنوں کو یہ حکم دینا مقصود ہے، جب اتنا پاکیزہ سماج بھی چہار دیواری میں بیٹھا ہو اور انہیں اعتراض نہ ہو کہ ہمیں قید کی زندگی میں رکھا گیا، جیل کی زندگی میں رکھا گیا، اتنا پیاک کر دیا گیا، تو تمہیں کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ اور اگر گھر کی چہار دیواری میں بند رہنا یہ عیب ہے، یہ قید ہے، تو پھر آپ بتائیے پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پورے خلفائے راشدین کے زمانے میں ریپ کے کیسز کیوں پیش نہیں آئے؟ کیوں؟ جب تک اسلامی سلطنت رہی اس وقت تک سنگسار کرنے کے، پتھروں سے مار کر رجم کرنے کے واقعات کیوں پیش نہیں آئے؟ سوائے اکا دکا، وہ بھی جس میں خود آ کر اقرار کر لیا ہو کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ورنہ سماج نے گواہی سے کسی کا ریپسٹ ہونا ثابت نہیں کر سکا۔ اور آج جس آزادی کے پیچھے پورا یورپ بھاگ رہا ہے، پوری دنیا بھاگ رہی ہے، ہر 3 منٹ میں ایک ریپ ہو رہا ہے، ہر 4 منٹ میں ایک ریپ ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ اگر وہ آزادی تھی تو وہاں کیوں ایسے حادثات پیش نہیں آئے؟ اور یہ آزادی ہے تو پھر کیوں یہاں حیوانیت پنپتی جا رہی ہے؟ اور ایک جگہ صحابیات، ازواج مطہرات کے بارے میں صحابہ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم عورتوں سے کوئی چیز استعمال کے لیے مانگو تو پردے کی آڑ میں رہ کر مانگو۔ ادھر پردہ ہے، ادھر کوئی خاتون ہے، کچھ مانگنا ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو، براہ راست ان کے جسم کے کپڑوں پر بھی تمہاری نگاہ نہ پڑے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ، اپنی عورتوں کو اپنے گھر سے باہر نہ نکالو، اور وہ بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ نہ مردوں کو حکم ہے کہ وہ گھر سے باہر اپنی عورتوں کو بلا ضرورت کے نکالیں، نہ عورتوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر جاتی کیوں ہو۔ تمہارا گھر سے باہر بلا ضرورت نکلنا ایسا ہے جیسا کہ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہاتھ سے نکل جانا۔ ایسی نظروں سے تمہیں محلے کے لوگ تانگتے رہتے ہیں کہ ان کی ہر نظر شیطان کی تیر کی طرح ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عورت چھپانے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی تانگ جھانک میں لگ جاتا ہے۔ المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان، شیطان تانگ جھانک کر لے کے کیا کرتا؟ شیطان کو تھوڑے ہی انسان سے سیکس کرنا ہے، عورت سے سیکس کرنا ہے۔ تانگ جھانک کرنے کا مطلب یہ ہے جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، گلی کوچوں میں بیٹھے ہوئے لونڈوں کے دل میں یہ خیال پیدا کر دیتا ہے کہ دیکھو کیسی سیکسی دکھ رہی ہے، دیکھو اس کی کمر کیسی ہے، دیکھو اس کا سینہ کیسا ہے، دیکھو کیسے مٹک مٹک کے چل رہی ہے، تو مردوں کے دل میں اس کی طرف میلان پیدا کر دیتا ہے۔ تو اب یہ گلی کے آنے جانے والے مرد جو تاک رہے ہیں وہ شیطان کے نمائندے ہیں، جو تمہارے نکلنے کی وجہ سے ان کو موقع ملا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَقْرَبَ مَا تَكُونُ مِن وَجْهِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، عورت جب اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اللہ کی مقرب بندیاں کون ہیں اسے بتا دیا گیا، اللہ کی مقرب بندیاں، پیاری بندیاں وہ ہیں جو گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں۔ اب آپ کو کس کا پیار چاہیے؟ باہر والے زانیوں کا پیار چاہیے یا اللہ کا پیار چاہیے؟ باہر والے شرابیوں کا پیار چاہیے یا اللہ کا پیار چاہیے؟ باہر والے بدکاروں کا پیار چاہیے یا اللہ کا پیار چاہیے؟ باہر والے ہر آنے جانے والی لڑکی کو چھیڑ کر انٹرٹینمنٹ کے لیے اپنی ہوس پوری کرنے والے زانیوں کا پیار چاہیے یا پاکیزہ اللہ رب العزت کی ذات کا پیار چاہیے؟ خود فیصلہ کر لیں مسلمان بہنیں۔ جسے اللہ کا پیار مل جائے، ساری دنیا اسے ٹھکرائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جسے اللہ کا پیار نہ ملے وہ ساری دنیا کی پیاری بن جائے تو بھی جہنم اس کا مقدر ہے۔ آپ دیکھیں کتنا ناپسند کیا جاتا تھا صحابہ کے زمانے میں کسی عورت کا گھر سے بلا ضرورت باہر نکلنا۔ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا ابھی،
عورتوں کو باہر جانے کی اجازت تھی۔ اس زمانے میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جسمانی لحاظ سے موٹی تھیں، فربا تھیں، ڈیل ڈول والی تھیں، رات کے اندھیرے میں پورے پردے کے ساتھ ان کا چہرہ نہیں دکھ رہا تھا، ان کا جسم اور ڈیل ڈول والی ہونے کی وجہ سے جسمانی ساخت سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کون عورت ہے۔ قضائے حاجت کے لیے نکلیں، ضرورت کے لیے نکلیں۔ پہلے واش روم گھروں میں نہیں ہوتے تھے، باتھ روم گھروں میں نہیں ہوتے تھے، باہر جا کر ضرورت سے فارغ ہوا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، دیکھ کر پہچان لیا، اور دور سے ہی ان کے اس نکلنے کو ناپسند کرتے ہوئے دور سے ہی فرمایا، اے سودا، اللہ کی قسم تم ہم سے مخفی نہیں رہ سکتی، یعنی میں تمہیں پہچان لیا ہوں چاہے تم جتنے بھی پردے میں آئی ہو، لہٰذا تم سوچ لو کیسے باہر نکلو گی، یعنی تم لوگوں کی نظر میں پہچانی جا رہی ہو، اس پردے سے تم چھپ تو نہیں رہی ہو۔ تو فرماتی ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی یہ باتیں سن کر لوٹ آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رات کا کھانا تناول فرما رہے تھے، ہاتھ میں گوشت کی ہڈی تھی۔ حضرت سودا داخل ہوئیں اور گھر سے اور عرض کیا، رسول اللہ میں گھر سے نکلی قضائے حاجت کے لیے، تو عمر نے مجھے ایسے ایسے کہا، یعنی مجھے طعنہ دیا گھر سے باہر نکلنے پر، چونکہ پردے کا حکم نہیں تھا، تو پھر یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اسی حال میں اللہ کے نبی پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، وحی کا سلسلہ بند ہوا، ہڈی ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، آپ نے اس کو زمین پر نہیں رکھا، اور پھر فرمایا تم عورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے بشرطے کہ حاجت کی وجہ سے ہو، ضرورت کی وجہ سے ہو۔ انہو قد اذن لکم ان تخرجن لحاجتکن، تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ تم حاجت اور ضرورت کی وجہ سے، حاجت اور ضرورت کسے کہتے ہیں؟ اگر گھر سے باہر نہیں نکلے دنیا برباد ہو جائے گی، آخرت برباد ہو جائے گی، دنیا کا نقصان ہوگا یا آخرت کا نقصان ہوگا، تب تمہیں نکلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اس حدیث میں کیا ہوا؟ گھر سے نکلنے کی اجازت صرف حاجت تک محدود ہے، حاجت کے علاوہ عورتوں کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، یہ اعلیٰ درجے کا پردہ ہے۔ آپ دیکھیے یہاں پر ناپسند کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حاجت، یعنی قضائے حاجت واش روم کے لیے نکلنے کو بھی ناپسند کیا گیا۔ آگے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز کی خاطر عورت گھر سے باہر نکلے، اس کو بھی ناپسند فرمایا۔ چنانچہ حضرت ام حمید ساعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ جماعت سے مسجد میں نماز ادا کروں، مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کروں، پڑھانے والا امام ہے، مسجد نبوی ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بڑی چاہت رکھتی ہو، مگر تمہاری نماز جو تم اپنے گھر کے اندرونی حصے میں پڑھو اس نماز سے افضل ہے جو تم گھر کے بیرونی دالان میں پڑھو۔ پھر فرمایا دالان میں نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم گھر کے صحن میں نماز پڑھو، یعنی دالان میں نماز پڑھنا بہتر ہے صحن میں پڑھنے سے۔ پھر فرمایا اس سے افضل ہے جو تم گھر کے بیرونی دالان میں پڑھو، دالان میں تمہارا نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر کے صحن میں پڑھو، اور اپنے گھر کے صحن میں نماز تمہارا پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے قبیلے کی مسجد میں، قریب کی مسجد میں جا کر نماز پڑھو۔ گھر کے صحن میں پڑھ لو یہ افضل ہے قریب کی مسجد میں جا کے پڑھنے سے، اور قبیلے کی مسجد میں تمہارا نماز پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم میری مسجد میں آ کے نماز پڑھو، میری مسجد میں آ کے پڑھنے سے گھر کی قریب کی مسجد میں پڑھ لو، یعنی گھر سے جتنا قریب رہو گے، اندر رہو گے، وہ اتنا زیادہ تمہارے لیے افضل بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر ام حمید ساعدیہ نے اپنے گھر کے اندرونی اور تاریک حصے میں نماز کی جگہ بنوائی، اور پھر موت تک اسی جگہ پر نماز پڑھنے کا اہتمام فرمایا۔ فرماتی ہیں فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِّن بَيْتِهَا وَأَظْلَمَ فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، گھر کے کونے میں ان کے لیے نماز گاہ بنائی گئی اور اندھیرے حصے میں بنائی گئی، وہی نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے چلی گئی۔ کیا فرمایا؟ کیا معلوم ہوا
نماز کے لیے بھی عورت گھر سے باہر نہ نکلے، یہ بھی حاجت نہیں ہو اس کو، وہ گھر میں ہو سکتی ہے اس کے لیے۔ تو اعلیٰ درجے کا پردہ ان روایات سے معلوم ہوا کہ عورت گھر کے اندر رہے، پردہ اس کے لیے قید نہیں ہے۔ عصمت اور عفت کی حفاظت، سب سے بڑا جوہر عورت کے اندر کیا ہے؟ اس کی عزت ہے، اس کے سیکس کی حفاظت ہے۔ اور اگر وہ بے لباس ہو کر، نیم برہنہ ہو کر، بے برقع ہو کر یا کسی بھی حالت میں گھر سے نکلتی ہے تو سب سے بڑا جوہر جو عورت کے اندر ہے وہ ایک بار چلا گیا تو پھر واپس نہیں آ سکتا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے سماج میں مرد بھی افیئر کرتا ہے، لڑکا بھی کرتا ہے، لڑکی بھی کرتی ہے، دونوں آپس میں شادی سے پہلے افیئر اور محبت میں مبتلا ہونے کے بعد نوجوان لڑکا اور لڑکی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اگر سیکس کر لیتے ہیں تو نقصان کس کا ہوگا؟ اس میں لڑکے کا نقصان ہوگا یا لڑکی کا نقصان ہوگا؟ سماج تانا کس کو دیتا ہے؟ لڑکے کو یا لڑکی کو؟ اب آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آج کا سماج ایسا بن گیا ہو کہ نہیں لڑکی کو ہی کیوں تانا ملے، لڑکے کو بھی ملنا چاہیے، ٹھیک ہے ہم لڑکے کو بھی تانا دیں گے، لیکن جو کوالٹیز پہلے تھیں اب وہ عورت کے اندر رہے گی، وہ کنوارا پن جو تھا وہ اب رہے گا، پہلے جو عورت فریش اپ تھی وہ اب رہے گی، لڑکا ابھی بھی رہے گا۔ یہ فطری مجبوری ہے، اسے تو ماننا پڑے گا پھر عورت کو۔ کنواری لڑکیاں اور آنٹیاں دونوں برابر تو نہیں ہو سکتی۔ شادی ہونے سے پہلے والی لڑکی اور شادی ہونے کے بعد شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد والی دونوں برابر تو نہیں ہو سکتی، تو نقصان عورت کا زیادہ ہوتا ہے۔ اس واسطے اعلیٰ درجے کا پردہ یہ ہے کہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ اور آج تک تاریخ میں جتنی خواتین تاریخی کارنامے ادا کی ہیں وہ سب بازاری عورتیں تھیں یا باپردہ عورتیں تھیں۔ جتنی سورماؤں کو جنم دی ہیں، جتنے شہنشاہوں کو جنم دی ہیں، جتنے شجاعت مند بہادروں کو جنم دینے والی مائیں تھیں وہ بازاری تھیں یا باپردہ تھیں، وہ تاریخ سے ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ دوسرے درجے کا پردہ اسلام میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر اپنی حاجت طبعیہ، ضروری درجے کی حاجت اور مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے تو اس کے لیے نکلنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ برقعے سے اپنے آپ کو اس طرح چھپائے کہ اس کے بدن کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو، پورے برقعے کے ساتھ، پورے پردے کے ساتھ نکلے۔ یہ دوسرے درجے کا پردہ ہے۔ تو پہلے درجے کا پردہ تھا گھر سے ہی نہ نکلنا، یہ اعلیٰ درجے کا۔ دوسرے درجے کا ہے نکلے لیکن پورے پردے اور برقعے کے ساتھ نکلے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج سے اور اپنی بیٹیوں سے اور دوسری مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر چادریں لٹکا کر رکھیں۔ چادریں لٹکا کر رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ پورا بدن حتیٰ کہ چہرہ بھی چھپ جائے، چہرہ بھی چھپا کر نکلنے کا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یدنین علیہن من جلابیبہن جلباب، اس چادر کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر پیر تک پورے جسم کو چھپا دے، ایسی چادر میں نکلیں اگر گھر سے نکلنا ہو۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے، وہ فرماتے ہیں عبیدہ السلمانی سے جب اس آیت کا سوال کیا گیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے اپنی چادر اٹھائی اور اس کے اندر اپنے آپ کو لپیٹ لیا اور اپنا پورا سر پلکوں تک اپنے آپ کو اس کے اندر چھپا لیا اور اپنا چہرہ بھی ڈھانپ لیا، حتیٰ کہ صرف بائیں آنکھ کے کنارے کا کچھ حصہ نکالا، اور پھر فرمایا وَأَخْرَجَ عَيْنَهُ الْيُسْرَى مِنْ شِقِّ وَجْهِهِ الْأَيْسَرِ، کہ بائیں طرف کا کچھ تھوڑا سا آنکھ کا حصہ کھلا رکھا، اور پھر فرمایا یہ پردے کا حکم ہے، جب گھر سے نکلے تو ایسے چھپا کر اپنے آپ کو نکلے۔ راستہ دیکھنا ہے، دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ سے بھی راستہ دکھ جاتا ہے تو دوسری آنکھ کو بھی چھپا لے، یہ دوسرے درجے کا پردہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ کسی عورتیں مسلمانوں کی جب کسی ضرورت سے اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو چادروں کے ذریعے سے اپنے چہروں کو اپنے سروں کے اوپر سے ڈھانپ لیں، صرف ایک آنکھ کھلی رکھ کے چلیں، یہ اس درجے کا پردہ ہے۔ اور آپ دیکھیں یہاں پر کیا فرمایا
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن والقواعد من النساء اللاتي، اور جو عورتیں بوڑھی ہو چکی ہیں، اب ان سے شادی کی کوئی امید نہیں ہے، لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح، تو اپنے کپڑوں کو وہ اتار دیں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن، یضعن ثیابہن، وضع ثیاب، کپڑے اتارنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا بوڑھی عورتوں کو ننگے ہونے کی اجازت ہے؟ برہنہ ہونے کی اجازت ہے؟ تو وضع ثیاب سے کیا مطلب ہے؟ وضع ثیاب سے مطلب وضع جلباب، یعنی چادر اتار دیں۔ نارمل کپڑے تو رہیں گے، البتہ جو چادر سر سے لے کر پیر تک ڈھانپ لیتی ہے، وہ چادر اگر نہیں بھی اوڑھتی ہیں تو ان کے لیے اجازت ہے، چونکہ اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں کہ اب فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں، میلان دونوں طرف سے نہیں ہو سکتا، ان کو یہ اجازت دی گئی ہے۔ وضع ثیاب سے مراد وضع جلباب۔ یہ تفسیر حضرت ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبادلہ ثلاثہ، حضرت مجاہد، حضرت سعید ابن جبیر، حضرت ابو الشعثاء ابراہیم نخعی، حضرت حسن بصری، حضرت قتادہ، امام زہری، امام اوزاعی، یہ سب حضرات رضوان اللہ علیہم اجمعین ورحمہم اللہ تفسیر فرماتے ہیں وضع جلباب سے، وضع ثیاب سے مراد وضع جلباب ہے، یعنی وہ چادر ہٹا دے جو پورے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی نارمل کپڑے تو رہیں گے، البتہ چہرہ اسے ہٹانے کی اجازت رہے گی، جس کی وجہ سے چہرہ تھوڑا کھلا رہ جاتا ہے۔ کیوں چہرہ کھلا رکھنے کی بوڑھی عورت کو اجازت ہے؟ بوڑھی عورت ہے، آئندہ نکاح کی امید نہیں ہے، فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، میلان نہیں ہو سکتا اتنی بوڑھی عورت سے، جیسے چھوٹی معصوم بچی 4 سال کی 5 سال کی، ادھر کوئی میلان نہیں ہوتا ان بچیوں میں اور ادھر سے بچیوں کی طرف، ایسے ہی نہایت درجے کی بوڑھی عورتوں میں بھی کوئی شوق اور جوش نہیں ہوتا ہے، دونوں طرف سے فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو اس واسطے انہیں وضع جلباب کا، چہرہ کھولنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا چہرہ کھلا رکھیں، جوان عورتوں کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ صحابیات کیسے وہ بھی دنیا میں رہی ہیں، وہ بھی زندگی گزاری ہیں، تو وہ کیسے رہا کرتی تھیں، کیسے وہ باہر نکلا کرتی تھیں؟ حدیث میں آتا ہے صحابیات جب اپنی کسی ضرورت سے باہر نکلتیں تو جلباب اور ردا، چادر سے پورا ڈھنکی ہو کر نکلتیں، اجانب کے سامنے اپنے چہرے تک نہیں کھولتی تھیں۔ یہ صحابیات یہ جو پردہ کر رہی ہیں کہاں سے کر رہی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وجہ سے ہے نا، اگر انہیں بے برقع ہونے کی اور چہرہ ہاتھ پیر سب کھلا رکھ کر جانے کی اجازت ہوتی تو پھر انہیں ڈھانکنے پر منع فرماتے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ پہلی بات یہی ہے کہ بھئی ان کو خیال کیسے آیا کہ ہمیں ایسا جانا چاہیے؟ سکھایا گیا ہو تو ہی تو خیال آئے گا، ماحول بنایا گیا تو ہی تو خیال آئے گا۔ اب اگر ماحول ایسا بنایا گیا کہ بھئی جنس پینٹ نہیں، وہ نائٹ پینٹ پہن کر بھی اور کٹ پہن کر بھی، کچھا پہن کر بھی، بنیان پہن کر بھی، چولی پہن کر بھی اور برا پہن کر بھی باہر نکل جانے کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا ہو تو پھر سماج تو آج بگڑا ہے یہ۔ لیکن جس سماج کو مسلمانوں کو آئیڈیل بنانا چاہیے وہ کون سا سماج تھا؟ مسلمان کون سے سماج کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتا ہے؟ زانیوں کے سماج کو، بدکاروں کے سماج کو، یا صحابیات کے سماج کو؟ آپ دیکھیں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے موقع پر کنواری اور دوشیزہ اور پردہ دار حیض والی خواتین کو بھی آنے کی اجازت دیتے تھے کہ عید کے موقع پر یہ عورتیں بھی آئیں، مگر حیض والی عورتیں جب آتی ہیں عیدگاہ تو عیدگاہ سے دور رہتی ہیں، انہیں نماز پڑھنا نہیں ہے، صرف بیان سننا ہے، البتہ مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک رہتی تھیں۔ ایک خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو جو پورے جسم کو ڈھانک سکے تو پھر وہ عیدگاہ کیسے آئے؟ ویسے ہی نارمل کپڑوں میں آئے جو وہ پہنی ہوئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عیدگاہ کو آنا، نبی کا بیان سننا عورت کے لیے ضرورت ہے، لیکن اسے پردے کے ساتھ آنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا اپنی بہن اپنے جلباب سے اس کو ڈھانک لے، یعنی دوسرے پردے والی اور چادر والی عورت اس کو بھی چادر میں شامل کر لے، آئے لیکن پردے کے ساتھ، پورے جسم کو چھپا کر۔ ان لم یکن لہا جلباب فلتعرھا اختھا من جلبابھا، تو دوسری عورت اس کے جسم کو ڈھانک لے، یعنی
چادر کا کچھ حصہ اسے بھی دے دے، اسے بھی پورے چادر میں لینے کی کوشش کرے۔ تو اس میں تاکید کی گئی ہے کہ ضرورت سے بھی آنا ہو تو پورے پردے کے ساتھ آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں تھے، اس وقت ہمارے پاس لوگوں کی سواریاں آتی جاتی تھیں، احرام کی حالت میں سے لوگ آتے گزرتے تھے۔ جب سواریاں ہمارے قریب آتیں تو ہم اپنی چادریں چہرے پر اٹھا لیتی تھیں، لٹکا لیتی تھیں، اور جب سواریاں گزر جاتی تو ہم اپنا چہرہ کھول لیتی تھیں۔ تو کیا معلوم ہوا کہ احرام کی حالت میں حج کے لیے جانا یہ ضرورت ہے عورت کے لیے بھی، اپنے محرم کے ساتھ حج پہ جائے، لیکن وہاں پر بھی حکم دیا گیا کہ تم اپنے پردے کا لحاظ رکھو۔ تبھی جا کر صحابیات دیگر آنے والے حاجی صحابہ سے پردہ کرنے کا، چہرہ چھپانے کا اہتمام کرتی تھی۔ یہ دوسرے درجے کا پردہ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہرہ عورت کا پردے میں داخل ہے یا نہیں ہے، یعنی عورت اپنے چہرے کا پردہ کرے، یہ اسلام میں فرض اور واجب ہے، یا عورت اپنے چہرے کا پردہ کرنا افضل اور مستحب عمل ہے، اسے اختیار ہے چاہے پردہ اپنے چہرے کا کرے یا نہ کرے۔ جواب یہ ہے کہ عورت کا اپنا چہرہ ڈھانکنا یہ بھی پردے میں داخل ہے۔ عورت اپنا چہرہ دکھائے، برقع ایسا پہنے جس سے اس کا چہرہ نظر آتا ہو، یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسلام میں یہ حکم ہے کہ عورت جب گھر سے باہر نکلے تو پورا بدن سر سے پاؤں تک ڈھکا رکھے، البتہ ضرورت کی وجہ سے اسے اپنا چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی اجازت ہے۔ ضرورت کی وجہ سے، پہلے ضرورت کیا ہے اسے سمجھنا پڑے گا، پھر چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی اجازت ہے، یعنی اسے کھلا رکھ سکتی ہے، یہ دوسری بات ہے۔ لیکن تیسری بات یہ یاد رکھیں، یہاں پر شرط ہے چہرہ اور کھلا رکھنے کی۔ ضرورت کی وجہ سے چہرہ اور ہتھیلیاں کھول سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ فتنے کا اندیشہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر چہرہ اور ہتھیلیاں کھول رہی ہے وہاں مرد اسے بری نگاہ سے نہ دیکھتا ہو، یا عورت اس کی طرف میلان نہ پیدا ہوتا ہو۔ ایس فتنے کا مطلب چہرے کا کھلا رکھنا ایسی جگہ پر جہاں سے چہرہ کھلا رکھنا آنکھوں کے زنا اور پھر شرمگاہ کے زنا اور بدکاری تک لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہو، تو یہ فتنے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ اس شرط کے ساتھ چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے۔ اب آگے ہم دیکھیں گے کہ بھئی جب کوئی لڑکی اپنا چہرہ کھلا رکھتی ہے اور آج کے سماج میں لڑکے اسے دیکھتے ہیں، تو کتنے ایسے فرشتے ہیں ہمارے سماج میں کہ چہرہ کھلا لڑکی کو دیکھتے ہوں اور پھر دل پاک رہتے ہوں، خیالات پاک رہتے ہوں، کچھ برا نہیں سوچتے، یہ خیال کرتے ہیں کہ ہماری بہن آ رہی ہے، یہ خیال کرتے ہیں کہ ہماری ماں آ رہی ہے، یہ خیال کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی آ رہی ہے۔ اللہ کے بندوں، آج کے زمانے میں تو بہن کو بھی نہیں بخشا جا رہا ہے، بعض جگہوں پر بیٹی کے ساتھ بھی بدتمیزیاں کی جا رہی ہیں۔ ایسے سماج میں ہم یہ سمجھیں کہ یہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، میلان پیدا نہیں ہوگا، گناہ کی طرف اقدام نہیں ہوگا، ایسا خیال کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں دیکھیں کہ چہرہ پردے میں داخل ہے یا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ آپ مومنات سے کہہ دیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو خود ظاہر ہو جاتے ہوں اس سے تو زبردستی نہیں کی جا سکتی، آدمی کو حرج لازم آ جائے گا، تو زینت کی جگہیں ظاہر نہ کریں، مگر جو چیزیں خود ظاہر ہو جائیں۔ ما ظہر منہا کیا مراد ہے؟ جو خود ظاہر ہو جائیں۔ اس تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت عائشہ، حضرت عطا، حضرت اکرمہ، حضرت سعید ابن جبیر، حضرت ابو شعثہ، حضرت امام ضحاک، حضرت ابراہیم نخعی کے مطابق ما ظہر منہا سے مراد وجہ اور کفین، یعنی چہرہ اور ہتھیلیاں۔ یہ عورت کے وہ اعضاء ہیں جو خود کھلی رہ جاتی ہیں، تو یہ کھلی رہنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ دلیل دیکھیے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس طرح آئیں کہ ان کے اوپر باریک کپڑے تھے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چہرہ موڑ لیا، اعراض فرمایا اور فرمایا اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے سوائے اس کے اور اس کے۔ کیا مطلب؟ آپ نے چہرہ اور ہتھیلیوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ ان المرأة اذا بلغت المحیض لم يصلح ان يرى منها الا هذا او هذا واشار الى وجهه وكفيه۔ تو ما ظہر منها کی مراد چہرہ اور ہتھیلیاں، یہ واضح ہو گیا۔ اب چہرہ اور ہتھیلیاں فتنے کا اندیشہ ہو تو کھولنا جائز نہیں ہے، چہرہ پردے میں داخل ہے۔ دلیل سنتے جائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن حضرت فضل ابن عباس یعنی اپنے بیٹے کو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے کو اپنی سواری پر بٹھایا، چچا زاد بھائی کو۔ حضرت فضل بہت خوبصورت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوالات کر رہے تھے اور آپ جوابات دے رہے تھے۔ اتنے میں قبیلہ خثعم کی ایک خوبصورت عورت آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت فضل نے اس عورت کو دیکھنا شروع کر دیا، حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس عورت کے حسن نے ان کو تعجب میں ڈال دیا۔ خوبصورت تھی تو حضور کے پیچھے بیٹھ کر دیکھنا شروع کر دیے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے تو حضرت فضل اس عورت کو دیکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا اور پھر ان کی تھوڑی پکڑ کر ان کے چہرے کو پھیر دیا، ادھر پلٹا دیا، عورت کی طرف سے ہٹا دیا۔ فَأَخَذَ بِذَقْنِ الْفَضْلِ وَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظْرِ إِلَيْهَا۔ اس حدیث میں کیا معلوم ہوا؟ ضرورت کی وجہ سے عورت چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے۔ پہلی بات دیکھیں، کیونکہ عورت احرام میں ہے، احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھنا چاہیے، تو عورت کھلا رکھی ہے۔ البتہ چہرے کا بھی پردہ کرنا چاہیے، پردہ رہے گا، چہرے کو کپڑا نہیں لگے گا۔ تو بہرحال اس عورت کو مجبوری کی وجہ سے احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھنا تھا، تو اس کا تو چہرہ کھلا تھا۔ آپ نے اس عورت کو چہرہ ڈھانکنے کا حکم نہیں فرمایا، چہرے پہ پردہ ڈالنے کا حکم نہیں فرمایا، لیکن حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چہرہ پکڑ کر، ٹھڈی پکڑ کر پھیر دیا۔ اگر اس کا چہرہ اس وقت ضرورت کی وجہ سے کھلا ہے تو تمہیں اس کا کہاں حق حاصل ہو گیا کہ تم اسے تانگ جھانک کرو؟ یہ بھی تو بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا چہرہ پردہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دیکھنے کا حق حاصل ہو گیا ہے۔ تمہیں کہاں سے حق حاصل ہو گیا؟ تمہیں تو مستقل حکم باقی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمانوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت فضل کے چہرے کو تو پھیر دیا لیکن عورت کو چہرہ ڈھانکنے کا حکم نہیں دیا، چونکہ حالت احرام میں تھی۔ تو ضرورت شدیدہ کیا ہے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ضرورت کی وجہ سے چہرہ کھلا رکھنا کسے کہتے ہیں، کہ ہاں جس عبادت اور جس کام کی وجہ سے چہرے پر پردہ ڈالنے میں حرج لازم آ جاتا ہو، وہاں مطلب ہوتا ہے ضرورت۔ فیشن اور آپ پکنک میں گئے یا شاپنگ مال میں گئے یا بازار مارکیٹ میں گئے یا شاپنگ کو گئے، کسی بھی موقع سے باہر نکلے یا کالج گئے، یہ سب تھوڑی ضرورتوں میں داخل ہوں گے۔ کیا آپ فنکشن ہال میں حجاب نقاب کے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ صرف کھانے کے وقت آپ کو پردہ ہٹانا ہے۔ شاپنگ کرتے وقت آپ چہرہ نہیں ڈھانک سکتی، آنکھوں کے اس نوز پیس کے ذریعے سے آپ دیکھ کر کچھ خریدنا ہو تو خرید سکتی ہیں۔ ضرورت کیا ہے اس کا بھی درجہ معلوم ہو گیا کہ وہ کام جس کے بغیر اگر چہرے پر پردہ ہوگا تو اس کام میں ڈسٹرب ہوگا، حرج ہوگا، نہیں ہو سکتا وہ کام۔ تو تین باتیں معلوم ہو گئی، ضرورت کی وجہ سے چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے، ورنہ عام طور میں چہرہ بھی ڈھانکنا پڑے گا۔ دوسری بات، ضرورت کی وجہ سے چہرہ کھلا ہوگا تو مردوں کو دیکھنے کا حق پھر بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اب کے زمانے میں ہم دیکھ لیں، کیا ضرورت کی وجہ سے عورتیں چہرہ کھلا رکھتی ہیں تو واقعتاً مرد نگاہیں نیچے کرتے ہیں؟ نہیں دیکھتے مرد عورتوں کو؟ ظاہر سی بات ہے، بالکل ایسا تو نہیں ہو رہا ہے۔ تیسری چیز، چہرہ کھلا رکھنے کی ضرورت کیا ہے، اس ضرورت کا معیار بھی معلوم ہو گیا۔ اور آگے دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید سے بھی واضح فرمایا کہ چہرہ پردے میں داخل ہے، چنانچہ
قرآن مجید کی آیت وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اے نبی جی مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کی جگہوں کو ظاہر نہ کریں، مگر اس موقع زینت کی جگہوں میں سے غالباً جو کھلا رہتے، جیسے ہر وقت چھپانے میں حرج لازم آتا ہو، اور اپنے دوپٹے اپنے سینے پر ڈال کر رکھیں، اپنے دوپٹے اپنے سینے پر ڈال رکھیں، اور اپنے زینت کی جگہوں کو یعنی اچھی دکھنے والے حصے کو جسم کے اسے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ البتہ شوہر ہے، محارم ہے، ان کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں۔ اب اس آیت میں غور کرو کہ اللہ تعالیٰ یہاں کہاں حکم دیا ہے چہرہ چھپانے کا؟ سمجھیں پہلی بات، چہرہ چھپانے کا حکم اس میں کہاں پر ہے؟ اس میں چہرہ چھپانے کا حکم یہاں ایسے ہے کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو کیا حکم دیا؟ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ حکم ہے صاف طور سے شرمگاہوں کی حفاظت۔ شرمگاہ کی ڈائریکٹ حفاظت کیسے کرنا ہے؟ چادر اوڑھ لیے، پائجامہ پہن لیے، برقع پہن لیے تو اسے تو چھپایا گیا ہے، لیکن اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ شرمگاہوں کی حفاظت جس چیز پر موقوف ہے اس کو بھی چھپانا ضروری ہے۔ شرمگاہ چھپائے، ستر کمر کا حصہ چھپائے، لیکن وہ حصے اگر کھلے رکھے جسے دیکھنے کے بعد انسان شرمگاہ تک پہنچ جا سکتا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نے شرمگاہ کی حفاظت نہیں کی۔ مثال اس کی، بینک میں پیسے سونا کہاں رکھا جاتا ہے؟ لاکر میں۔ لاکر میں رکھنے کے بعد وہاں لاک کر دیا جاتا ہے، اس کی چابی ہوتی ہے، پھر اس کمرے کی چابی ہوتی ہے، اس کا دروازہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد لوگ رہتے ہیں بینک کے ہال میں کام کرنے والے، اس کے بعد سیکورٹی گارڈ کھڑتا ہے بالکل دروازے کے پاس۔ حفاظت کی چیز وہاں پر ہے، لیکن سیکورٹی گارڈ کھڑا کیا گیا ہے دروازے کے پاس۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونے والا شخص وہاں پر نہیں ہوگا، اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونے والا شخص اس سے دور ہوگا کہ یہاں اگر تم سیکورٹی گارڈ کھڑا کرو گے وہاں تک وہ نہیں پہنچ سکے گا، یہاں تو کوئی بچانے والا حفاظت کرنے والا نہیں ہے، اور وہاں اگر تم نے کسی کو کھڑا کر کے بھی رکھا تو بھی حفاظت یقینی طور پر نہیں ہو سکتی۔ تو بالکل اسی طرح شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے شرمگاہ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رکھی جائے گی کہ وہیں رکھی جائے صرف کہ اس کی حفاظت ہو جائے، باقی اس کے اوپر کا حصہ ہم کھلا رکھیں، سینہ کھلا رکھیں، چہرہ کھلا رکھیں کہ آدمی پہنچے گا بھی تو یہاں پہنچے گا، یہاں پہنچے گا، شرمگاہ تک تو نہیں پہنچے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ شرمگاہ تک پہنچنے کی جو چیزیں ہو سکتی ہیں اس کو بھی جب چھپاؤ گی تب جا کر شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی۔ چنانچہ شرمگاہ کی حفاظت چہرہ ڈھانکنے پر موقوف ہے۔ چہرہ کھلنے سے بدنظری ہوگی، چہرے کا حسن نظر آئے گا، اور عورت کے اس حسن سے لذت پیدا ہوگی، طبیعت میں ملاقات کا تقاضا پیدا ہوگا، دیکھنے کو من کرے گا۔ دیکھنے کو من کرنے کو فرمایا العینان تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں زنا کرتی ہیں، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ دوسرے عورتوں کو دیکھے یا عورتیں مردوں کو اس نظر سے دیکھیں۔ تو نظر کا زنا، آنکھوں کا زنا نظر کرنا، دیکھنا ہے، اور جب دیکھنا پایا گیا والفرج یصدق ذلک او یکذبہ، جب دیکھنا پایا گیا اس کے بعد یا تو شرمگاہ اس دیکھنے کے انجام کو پہنچا دے گی یا شرمگاہ اس دیکھنے کو انجام تک نہیں پہنچائے گی۔ مطلب کیا ہوگا؟ دیکھنا کبھی دیکھنے تک ہی رہے گا اور دیکھنا کبھی آگے تک چلا جائے گا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے جہاں شرمگاہ کو چھپانے کا حکم دیا ہے، حفاظت فرج کا ذریعہ دراصل چہرہ ڈھانکنا ہے۔ چہرہ ڈھانکنے سے وہ سارا آدمی جو خزانہ اور جو جوہر عورت کا ہے، حیا اور پاک دامنی، وہ ختم نہیں ہوگی چہرہ چھپانے سے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آیت میں حکم دیا ہے کہ جو چیز حرام ہے اس کے مبادیات بھی حرام ہوتے ہیں۔ زنا حرام ہے، زنا تک لے جانے والی چیزیں بھی حرام ہے۔ شراب حرام ہے، شراب کے مقدمات اور مبادیات بھی حرام ہیں۔ جو چیز فرض ہے، فرض کے مبادیات بھی فرض ہو جاتی ہیں۔ جیسے نماز فرض ہے
تو نماز کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ بھی فرض کے درجے میں آ جاتی ہیں۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتیں اپنے اوڑھنی اور دوپٹے کو ڈالے رکھیں، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر، دوپٹہ اپنے سینے پر ڈال کے رکھے، یہ والا حصہ، گلے سے نیچے والا حصہ، اور وہ مخصوص حصہ جو عورتوں کا ابھار والا ہوتا ہے اسے تو چھپانا ہی ہے، اس سے اوپر والا حصہ بھی، اتنا والا حصہ جو عام طور سے کوئی کرتا یا چولی پہننے پر کھلا رہتا ہے، اس کو بھی چھپا کر رکھیں۔ تو آپ بتائیے عورت کے حسن کا اندازہ اس کے چہرے سے زیادہ ہوتا ہے یا اس کے سینے کے اس والے حصے سے زیادہ ہوتا ہے؟ یہ ابھار والے حصے سے نہیں، گلے کے نیچے والے حصے سے۔ پسند کرنا ہے عورت کو، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، وہ آدمی اس حصے کو دیکھ کر پسند کرے گا یا چہرے کو دیکھ کر پسند کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، چہرہ ہی تو اصل خوبصورتی کا مرکز ہے۔ تو جب اللہ فرما رہے ہوں کہ بھئی اس حصے کو بھی چھپا کر رکھو، جبکہ اس سے عورت کے حسن کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، تو پھر عورت کے حسن کا اندازہ جس سے ہو رہا ہو اس کو کیسے کھلا رکھنے کا حکم دیا جائے گا؟ تو دوسرا استدلال ہوا کہ جب عورتیں اپنے گلے اور سینے پر دوپٹہ ڈال کر رکھنا ضروری ہے تو گلا دیکھ کر تو عورت کے حسن کا اندازہ نہیں ہوتا، گلے کے نیچے کا حصہ دیکھ کر تو حسن کا اندازہ نہیں ہوتا، حسن کا اندازہ تو چہرہ دیکھ کر ہوتا ہے۔ جب اس کو چھپانے کا حکم ہے تو اس کو چھپانا تو بدرجہ اولا ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم دیا ہے چہرہ چھپانے کا، چونکہ چہرہ حسن کا، خوبصورتی کا منبع اور چشمہ ہے۔ خوبصورتی سے مراد چہرے کی بناوٹ اور حسن، اس کی ساخت اور رعنائی ہے، اس سے زیادہ فتنہ ہوتا ہے، اس کو نہیں چھپایا تو پھر کیا چھپایا؟ تیسری دلیل کیا ہے؟ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، کیا فرمایا؟ عورت اپنے پیر کو نہ مارے، اس کی وجہ سے اس کے پیروں کی جھنکار سنائی دے گی۔ جب عورت کو مرد کے فتنے میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے صرف پیر مارنے سے بھی روکا گیا تو چہرہ کھولنے سے کس قدر فتنہ ہو سکتا ہے، اندازہ کر لیں۔ یہ تیسرا استدلال ہے، یعنی عورتیں اپنے پاؤں میں پائل پہنیں، چین پہنیں، کوئی بھی چیز پہنیں، اس انداز سے پیر زمین پر مار مار کر نہ چلے کہ تمہارے چلنے کی آواز بھی آئے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ آپ بتائیں عورت کے پیر کا اندازہ دیکھ کر، عورت کے پیر کا اندازہ عورت کے چلنے کا اندازہ دیکھ کر اس کے حسن کا پتہ چلتا ہے؟ عورت کے جہاں پیروں میں چین پہنتی ہے، پائل پہنتی ہے، اس پائل والے حصے کو دیکھنے سے عورت کے حسن کا اندازہ پیدا ہوتا ہے، کتنی حسین ہے۔ کیا عورت کے پیروں کو دیکھ کر لوگ لڑکیاں رشتہ کرتے ہیں، مرد؟ جب اس کو بھی چھپانے کا حکم ہے کہ تمہارا وہ حصہ بھی ظاہر نہ ہو تو پھر چہرے سے تو ہی سارے اندازے کیے جاتے ہیں، تو اس کے کھلا رکھنے کا حکم کیسے دیا جائے گا؟ چوتھا استدلال یہ ہے، آدمی جب عورت کے پازیب اور پائل کی آواز سنتا ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم یقین کر لیں کہ یہ عورت ہی ہے؟ کیا بہت سے مرد بھی اس طرح کے ناچنے کے لیے نہیں پہنتے ہیں؟ بہت سے جانوروں کو بھی، ہاتھی اور بیل اور بھینس، گائے کو بھی پائل نہیں پہنائے جاتے ہیں۔ چلیے مان لیجئے کہ عورتوں کے پائل ہی الگ ہوتے ہیں، اس کی جھنکار آواز ہی الگ ہوتی ہے، تو کیا صرف پائل کی آواز سننے سے عورت موٹی ہے، دبلی ہے، پتلی ہے اندازہ ہوگا؟ عورت کے پائل کی آواز سننے سے کالی ہے، گوری ہے اندازہ ہوگا؟ عورت کی پائل کی آواز سننے سے خوبصورت ہے، بدصورت ہے اندازہ ہوگا؟ عورت کی پائل کی آواز سننے سے ہائٹ والی ہے، لمبی ہے اور ناٹی ہے اندازہ ہو جائے گا؟ عورت کی پائل کی آواز سننے سے اس کے چہرے کے ناک، ہونٹ، گال، کان، ان سب کا اندازہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ پھر بھی اسے چھپانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو جو سارے کشش کا مرکز ہے چہرہ، اس کو کھولنے کا حکم کیسے دیا جائے گا؟ پھر کیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرہ پردے میں داخل نہیں ہے؟ پانچویں دلیل، قرآن مجید میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي، جو عورتیں گھروں میں بیٹھی رہ گئی ہیں،
نکاح ہو نہیں سکتا، اب کوئی توقع نہیں ہے، اتنی بوڑھی ہو گئی ہیں، انہیں نکاح کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، یعنی مطلب نکاح ہی نہیں ہو سکتا اب، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے اتاریں۔ کپڑے اتارنے کا مطلب وضع ثیاب سے وضع جلباب، یعنی وہ اپنا دوپٹہ ہٹا دیں، چہرے کا نقاب ہٹا دیں، ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسی بوڑھی عورتیں جن کا مردوں سے رغبت ختم ہو گئی اور مردوں کی ان سے رغبت ختم ہو گئی، کسی بھی طرح کی میلان کی امید نہیں ہے، وہ زینت کا اظہار نہ کرتے ہوں، یعنی وہ اگر چہرے پر نقاب نہ ڈالتے ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی ان کو بھی حکم نہیں ہے کہ تم خاص طور سے چہرہ کھلا رکھ کے چلو، کھلا رکھ لیتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ورنہ کھلا رکھنے کا حکم ان کو بھی نہیں دیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، بوڑھی عورتوں کو جو خاص کیا گیا ہے چہرہ کھلا رکھنے کے سلسلے میں، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ جن عورتوں میں جوانی ہے اور میلان کا امکان ہے اور شادی کا موقع ہے، ان کو اس سے خاص طور سے منع کیا گیا ہے؟ اور اگر ہر عورت کے لیے یہ بات ہوتی کہ وہ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، چہرہ ڈھانکنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، تو پھر والقواعد من النساء اللاتی کی قید لانے کی ضرورت کیا تھی کہ جو عورتیں بالکل بوڑھی ہو گئیں، شادی کے قابل نہیں رہی، وہ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہیں، بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ نارمل مطلق بول دیتے کہ ہر عورت کو چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے۔ یہ قید بتا رہی ہے کہ وہ عورتیں جو نا امیدی کے درجے پہ پہنچ گئی ہیں انہیں چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے، جن میں ابھی بھی شوق اور نکاح کی امید اور توقع باقی ہے انہیں چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کو اور سمجھیں، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور اگر وہ خَيْرًا لَهُنَّ، اگر وہ بھی پردہ کر لیتی ہیں، چہرہ ڈھانک لیتی ہیں تو ان کے لیے بھی بہتر ہے۔ بالکل بوڑھی عورت، چلنے سے بھی معذور، نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس قدر بوڑھی عورت کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی پردہ کر لیتی ہو تو بہتر ہے۔ تو پھر جن جوان لڑکیوں میں میلان ہی میلان ہے، شہوت ہی شہوت ہے، ان کے لیے یہ بات کیسے کہی جائے گی کہ وہ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہیں؟ اور آپ دیکھیں اللہ رب العزت ازواج مطہرات سے کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے، مسلمانوں کی بیویوں سے یہ فرما دیجئے کہ وہ سر سے لے کر نیچے تک پردہ کر لیا کریں۔ تھوڑی سی چادر سے، تھوڑی سی چادریں اس سے جلدی پہچان جایا کریں گی، یعنی اگر پورا نہیں کریں گی تو اس سے پہچانے جانے کا اندیشہ ہے، اس سے نقصان ہوگا، تو پورا پردہ کرنے کا نبی کی بیویوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اس میں چہرہ بھی داخل ہو گیا۔ اگر اسے کھلا رکھنے کے بعد حکم دیا جاتا ہے تو پھر ان یضعن ثیابہن علیہن من جلابیبہن کا حکم نہیں ہوتا پھر یہاں پر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فوق رؤوسہن بالجلباب ویبدین عینا واحدہ، اپنے سروں پر چادریں ڈال لیں اور اپنے آنکھوں میں سے ایک آنکھ ظاہر کریں۔ یہ صحابی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آنکھ ظاہر کریں اور پورا پردہ ڈال لیں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ایک آنکھ ظاہر کرنے کے بعد باقی کیا رہے گا؟ باقی پورا چہرہ چھپا رہے گا، تو چہرہ پردے میں داخل ہے، معلوم ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی عورتیں کالے کپڑے پہن کر نکلتی تھیں، ایسے نظر آتا تھا گویا کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوں، کأن علی رؤوسہن الغربان، اس طرح وہ چہرے کو چھپایا کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی سمجھیں دلیل کہ چہرہ پردے میں داخل ہے، کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہو، منگنی کا پیغام بھیجے، تو نکاح سے پہلے ایک بار مرد کو اس ہونے والی بیوی کا چہرہ دیکھنے کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں، دیکھ سکتا ہے۔ یہاں غور کریں، نکاح کا ارادہ ہے، منگنی کا پیغام بھیج دیا، نکاح سے پہلے دیکھنے کی اجازت دی جا رہی ہے، تو کیا معلوم ہوا کہ عورت کا چہرہ چھپانا چاہیے، مرد کو ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن اس وجہ سے دیکھنے کی اجازت ہے کہ جب منگنی ہو اور نکاح کا ارادہ ہو۔ تو اگر مطلقاً عورت کو چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے عام موقعوں پر، تو پھر تو عام موقعوں پر تو دیکھ ہی چکا ہے، پھر مستقل نکاح کے لیے کیا دیکھنا؟
چونکہ چلتے پھرتے ہوئے تو اس کا چہرہ کھلا ہی رہتا تھا، تو وہ دیکھ ہی چکا ہے، پھر مستقل دیکھنے کا حکم کیوں دیا جائے گا؟ پتہ چلا عورت عام طور سے چہرے کے پردے میں رہے گی، نکاح کے موقع پر ایک بار دیکھنے کے لیے اس کا چہرہ کھلا رہے گا اور اس کو بھی دیکھنے کی اجازت رہے گی۔ اور ایسے ہی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے، جو شخص اپنے کپڑوں کو تکبر کے ساتھ لٹکائے ہوئے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ کپڑے نیچے ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر چلیں گے، تکبر کے نیچے سے لمبے لمبے کپڑے پہنیں گے، لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ان کو ہرگز نہیں دیکھیں گے شفقت اور محبت کی نگاہ سے، رحمت کی نگاہ سے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، عورت اپنے دامن کو جب کرتا پہنتی ہے تو کرتا کتنا لمبا رہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھٹنے سے ایک نیچے بالشت کر لے، یعنی زیادہ لمبے کرتے نہ پہنے۔ پیجامہ تو ہوتا ہی ہے ٹخنے تک چھپانے کے لیے، تو انہوں نے کہا تب تو اس کے قدم ظاہر ہوں گے، کرتا جو پہنے گی وہ، تو فرمایا ایک ہاتھ اور اس پر زیادہ نہ کرے، یعنی اتنا لمبا کر لے کہ ٹخنے تک جائے لیکن اس سے زیادہ نہ جائے۔ ولا یزدن علیہ، تو یہاں پر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے قدم کے سطر کو واجب قرار دیا ہے، یعنی عورت اپنے پیر بھی چھپائے۔ پیر کے دیکھنے میں، چہرے اور ہتھیلی کے دیکھنے میں کم فتنہ کس میں ہے؟ چہرہ دیکھنے کے بعد فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے یا پیر دیکھنے کے بعد فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے؟ چہرہ دیکھنے کے بعد فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام تو پیر دکھانے سے بھی منع فرما رہے ہیں، جبکہ اس میں اندیشہ فتنہ کم ہے، تو پھر چہرہ دکھانے کی اجازت کہاں سے دے دیں گے؟ اور ایک دلیل دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہم حالت احرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، قافلے گزرتے، جب قافلوں سے قریب ہم ہوتے تو ہم عورتیں اپنے چہرے پر چادریں ڈال لیا کرتی، سروں پر سے چادریں لٹکا لیا کرتی۔ صدلت احدانا جلبابہا علی وجہہا من رأسہا، تو اب یہاں پر اگر چہرہ چھپانا ضروری نہیں ہوتا تو پھر جانے والے قافلوں سے یہ صحابیات کیوں پردہ کر رہی تھی؟ معلوم ہوا احرام کی وجہ سے چہرہ کھلا رکھنا ہے، لیکن پردے کا حکم مستقل ہے، تبھی یہ مردوں کے گزرنے کے موقع پر چہرے پر پردہ ڈال لیا کرتی تھی۔ اور ایسے ہی صحیحین کی روایت ہے، محرم عورتوں کو نقاب، محرم حالت احرام میں جو عورتیں ہیں ان کو نقاب اور دستانے پہننے کو منع کیا جاتا تھا۔ ان المرأۃ المحرمہ تنہی عن النقاب والقفازین، دستانے اور یہ پہننے سے منع کرتے تھے۔ تو اس میں علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں پتہ چلا جو عورتیں حالت احرام میں نہ ہوتی تھیں ان میں نقاب اور دستانوں کے استعمال کا رواج تھا، اس زمانے میں بھی دستانے پہنتی تھی عورتیں اور چہرے پر نقاب بھی ڈالا کرتی تھی۔ اس سے ہی معلوم ہوا چہرے پر نقاب پردے میں داخل ہے، چہرہ پردے میں شامل ہے۔ اور ایک دلیل سے دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے، واقعہ افک جو پیش آیا، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زکوانی کے نام سے مشہور ہوئے، لشکر کے پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ گری پڑی ہوئی چیزیں اٹھا کر لائیں۔ صبح کو جب قریب پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھیں، دیکھ کر پہچان لیا، کیونکہ وہ پردے سے پہلے یعنی پردہ فرض واجب ہونے سے پہلے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ چکے تھے، پردے کا حکم نہیں تھا اس وقت، تو جسم کی ساخت دیکھ کر پہچان لیے، تو زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، کیوں یہ اکیلی عورت یہاں کیسے رہ گئی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلتے ہی فوراً انہوں نے اپنی چادر سے اپنا منہ چھپا لیا۔ فخمرت وجہی بجلبابی، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 3910، باب حدیث الافک فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے اپنے چہرے کو چھپا لیا اپنی چادر سے۔ چہرہ پردے میں نہیں ہے نا صاحب، کیوں چھپا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے، چہرہ بھی پردے میں داخل ہے، تبھی تو چھپایا جا رہا ہے۔ اور دیکھیے ان سب احادیث سے معلوم ہوا کہ چہرہ پردے میں داخل ہے، چہرے کو چھپانا چاہیے۔ فقہا کی آراء کیا ہیں؟ ہر مسلک کے لحاظ سے عورت کے چہرے اور ہتھیلی کو دیکھنے کے سلسلے میں فقہا میں تفصیل یہ ہے، پہلی بات، اگر لذت کی نیت سے دیکھنا ہو یا دیکھنے کے نتیجے میں فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر یہ
چیز مفضی الی الخلوت، تنہائی میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے، تو چہرہ اور ہتھیلیوں کے دیکھنے کو فقہا نے حرام لکھا ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اب ہم میں سے کون شخص ہے اتنا با اعتماد فرشتہ کہ وہ لڑکیوں کے چہرے کو دیکھے پھر بھی اس کے اندر لذت پیدا نہ ہو اور تنہائی کے موقع ملنے کے شوق میں نہ ہو؟ تو بالاتفاق تمام فقہا کے نزدیک یہ ایسی حالت میں مرد کو کسی لڑکی کا چہرہ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر مرد فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ ہو، دیکھنے سے لذت حاصل کرنا بھی مقصود نہ ہو، اور دیکھنے کے بعد مفضی تنہائی میں جانے کا میلان پیدا بھی نہ ہوتا ہو، تو پھر اس صورت میں اختلاف ہے۔ حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک ایسی صورت میں چہرے اور ہتھیلیوں کی طرف نظر کرنا جائز ہے، لیکن یہ شرط پائی جاتی ہے کیا؟ بالعموم 90% ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی لڑکا شادی کے قابل، کوئی لڑکی شادی کے قابل، کوئی عورت یا مرد ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھیں اور ان میں لذت پیدا نہ ہو، ان میں خیالات نہ بگڑیں، ان میں تنہائی کا شوق پیدا نہ ہو۔ ہرگز نہیں ہو سکتا 90%۔ دیکھتے وقت نہیں ہوگا، دیکھنے کے بعد میلان پیدا ہو جائے گا، شروع میں نہیں ہوگا، درمیان میں پیدا ہو جائے گا۔ آخر بدنظری کسے کہتے ہیں؟ بدنظری پوری مخلصانہ نیت سے دیکھنے کی بھی کوئی شکل ہوتی ہے کیا؟ ہمارا نفس اتنا مطمئن ہے، جبکہ حضرت یوسف یہ فرما رہے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ تو دیکھنے کے سلسلے میں یہ اس شرط کے ساتھ فقہا کے نزدیک حنفیہ اور مالکیہ میں اجازت ہے، اگر اور شوافع اور بعض حنابلہ کا بھی یہی مذہب ہے، لیکن مفتہ بھی قول یہ ہے کہ مطلقاً ناجائز قرار دیا جائے گا، چاہے فتنے کا اندیشہ ہو یا فتنے کا اندیشہ نہ ہو، کیونکہ فتنے کا اندیشہ ہونا یا نہ ہونا ہر انسان کے بس میں نہیں ہے۔ کوئی بھی اس کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اندر لذت کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی، میرے اندر میلان پیدا نہیں ہوا، ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ علامہ شامی فرماتے ہیں وَتُمْنَعُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ رِجَالٍ لَا لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ بَلْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ۔ جوان عورت کو مردوں کے درمیان چہرہ کھولنے سے منع کیا جائے گا۔ یہ حکم اس لیے نہیں ہے کہ وہ چہرہ پردے میں داخل ہے، بلکہ فتنے کا خوف ہونے کی وجہ سے۔ کسی بھی طرح فتنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ فتنے کا مطلب کیا ہے؟ لذت کا ارادہ پیدا ہو جانا، اور شہوت کا خیال پیدا ہو جانا، اور تنہائی کے خیالات پیدا ہو جانا، شرمگاہ تک پہنچنے کے ارادے پیدا ہو جانا، یہ فتنے کا، اور یہ ارادے پیدا ہو جانا، لذت کی کیفیت پیدا ہو جانا، یہ خود فتنہ ہے۔ ریالٹی میں کب ہوگا وہ تو بات کی بات ہے، تو کون اپنے بارے میں صفائی کر سکتا ہے؟ اور فرماتے ہیں فَإِنْ خَافَ الشَّهْوَةَ امْتَنَعَ نَظْرُهُ إِلَى وَجْهِهَا، اگر شہوت کا خوف ہو تو اسے روک دیا جائے گا کہ وہ چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ فَحِلُّ النَّظْرِ مُقَيَّدٌ بِعَدْمِ الشَّهْوَةِ، دیکھنا حلال ہے اسی صورت میں جب کہ شہوت نہ ہو۔ وَإِلَّا فَحَرَامٌ وَهَذَا فِي زَمَانِهِمْ، یہ فقہا کے زمانے کی بات ہے۔ إِلَّا النَّظْرُ لِحَاجَةٍ كَقَاضٍ وَشَاهِدٍ يَحْكُمُ وَيَشْهَدُ عَلَيْهَا، ہاں ضرورت کے وقت چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہے اور دیکھنے کی اجازت، جیسے قاضی کے پاس گواہی دینے کے لیے آئی، یا قاضی کے پاس کسی فیصلہ کرنے کے لیے مدعی یا مدعا علیہ بن کے آئے، تو ایسی صورت میں دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے تو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا بہر صورت چہرہ پردے میں داخل ہے، چھپانا چاہیے، عام حالات میں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔